السلام علیکم۔ ڈالر گرل ایان علی نے 365 دنوں میں 352 فلائٹس کے ٹکٹس لیے۔ اس خائن بلکہ ڈائن نے ایک سیاستدان کے لیے کروڑوں ڈالرز کی رقم سمگل کی۔ تمام فلائٹس کراچی ایئرپورٹ سے لی جاتی تھیں اور کسٹم حکام سے لے کر FIA کے افسران تک سب جانتے تھے کہ قومی خزانے کو چونا کیسے لگایا جا رہا ہے۔ 100 دن چور کے اور 1 دن کوتوال کا، اس کے مصداق ایک دن تو آنا تھا جس دن یہ ماڈل پکڑی جاتی۔ ہوا یہ کہ کراچی ایئرپورٹ سے ایک فلائٹ تو کینسل ہو گئی، مگر اس ڈائن نے پارسل کینسل نہیں کیا بلکہ اسلام آباد ایئرپورٹ کا راستہ لے لیا، جہاں چودھری اعجاز محمود جیسے ایماندار کسٹم انسپیکٹر بھی تعینات تھے اور روزی روٹی حلال کر رہے تھے۔ حقیقت یہی ہے کہ سینکڑوں بزدلوں اور بے ایمانوں میں نر کا بچہ اور ایمان والا اور حق پر کھڑا ہونے والا ایک آدھی ہوتا ہے۔ ایان علی کے گرفتار ہونے کے بعد تحقیقات کا فرضی ڈرامہ رچایا گیا، لیکن جب مقتدر حلقوں کو معلوم پڑا کہ خزانہ کس قدر بے دردی سے لوٹا جا رہا ہے تو تحقیقات تیز کر دی گئیں۔ پھر بالی ووڈ مووی کا سین چل گیا، کسٹم انسپیکٹر قتل کر دیا گیا اور تحقیقات میں رخنہ ڈالا گیا۔ کیس کھڈے لائن لگ گیا، ایان علی ملک سے فرار ہو گئی۔ عزیر بلوچ کے بقول پیسہ لانچز میں بھر بھر کر دبئی اور پھر دبئی سے سری لنکا بھیجا جاتا، جہاں کسینوں میں کمیشن ادا کر کے پیسے کو جوئے کی مد میں جیتا ہوا مال ڈکلیئر کروایا جاتا اور واپس دبئی میں لا کر اجمان میں انویسٹ کر دیا جاتا۔ صحیح پوچھیں تو ہر چیز شیشے کی طرح صاف ہے، بس صاف نہیں تو ہماری قوم کی آنکھیں، جن پر پٹی پڑی ہے۔ اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ ہم آج آ کے سب خرابیوں کا ذمہ دار سیاستدانوں کو ٹھہرا دیتے ہیں کہ یہ بڑے کرپٹ ہیں، حالانکہ اصل اور سب سے بڑی کرپشن آئین و قانون کی بالادستی قائم نہ ہونے دینا ہے۔ آئین و قانون اپنی اصل روح کے ساتھ نافذ ہو گئے تو کوئی کرپٹ قانون کے ہاتھوں بچ نہیں سکے گا اور میرٹ بھی قائم ہوگا، حقدار کو اس کا حق بھی ملے گا۔ اشرافیہ کو جہاں ضرورت ہوتی ہے سیاستدانوں کو کان سے پکڑ کر اپنے لیے قانون سازی بھی کروا لیتی ہے، لیکن آئین و قانون پر اس کی روح کے مطابق عمل درآمد کی بات آتی ہے تو یہ بغلیں جھانکنا شروع کر دیتے ہیں۔ آ جا کے سارا نزلہ عدلیہ پر گرایا جاتا ہے، حالانکہ وہ خود آزاد نہیں ہے۔ دراصل ہماری اشرافیہ کو بھی کرپٹ سیاستدان اور کرپٹ جج اور کرپٹ بیوروکریٹ ہی سوٹ کرتے ہیں، تاکہ کچھ دو کچھ لو کے اصول کے تحت ان کا راج قائم رہے۔ باقی رہی عوام تو کیڑے مکوڑوں کے کوئی حقوق نہیں ہوتے، غلاموں کی کوئی مرضی نہیں ہوتی، کمی کمین صرف خدمت کرنے اور ظلم سہنے کے لیے ہوتے ہیں۔ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ دنیا کا دستور یہی ہے کہ طاقتور حکمرانی کرتے اور کمزوروں کا مقدر ناگہانی موت ہوا کرتی ہے۔ ویسے میرا ایمان یہ ہے کہ پاکستان کی 22-23 کروڑ آبادی میں سے 1 لاکھ بھی شیر کے بچے نکل آئیں تو حقیقی تبدیلی آ سکتی ہے، انقلاب آ سکتا ہے۔ کابل اجمیری نے بھی ٹھیک ہی کہا تھا، رنگ محفل چاہتا ہے ایک مکمل انقلاب، چند شمعوں کے بھڑکنے سے سحر ہوتی نہیں۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔